الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور جس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک چھوٹی سے چھوٹے جو ہے وہ دینی مسائل، فقہی مسائل جو ہیں عورتوں کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ نماز کے حوالے سے یا ہوں طہارت کے حوالے سے، وہ آپ تک پہنچا سکوں، اور اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اور اپنے جو ہے نا وہ بچوں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ میرا جو ہے وہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل گھر بیٹھے ہی سیکھ سکیں۔ آج کل بہت سے ایسے مسائل ہیں جو عورتوں سے ریلیٹ ہیں، جو ہم جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ہمیں نہیں اتنا نالج، تو میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سب سے آگاہ کروں گی، اور شروع انشاءاللہ تعالی ہم طہارت کے بیان سے کریں گے۔ یہ اثار سنن حدیث کی کتاب ہے، اور ہم اس سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حمید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بے شکل کہ ہرگز تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے جو جاری نہ ہو، پھر اس پانی میں غسل کرنا ہے۔ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑا ہوا پانی، اس میں ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات جو ہے جیسے ٹیوب ویل ہو گئے، اس میں پانی جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے تالاب ہو گئے، نہریں ہو گئی، جن کا پانی جو ہے وہ اسی چیز میں کھڑا رہتا ہے اور وہ آگے جاری پانی نہیں ہے، تو اس میں پانی میں جو ہے وہ پیشاب نہ کرے، اور کیونکہ وہ پانی سارا نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آگے فرما دیا کہ اس پانی میں غسل بھی کرنا ہے، کہ آپ لوگوں نے اس پانی میں اگر غسل بھی کرنا ہے نا، مطلب اس سے مراد آپ کی پاکی حاصل کرنا ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ جیسے بڑے بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں، ان میں جو ہے وہ یہ جاری پانی ہے، یہ پانی جو ہے وہ بہتا رہتا ہے، یہ پانی جو ہے وہ ناپاکی چیز کو جو وہ بہا دیتا ہے، اور اس میں گندگی ٹھہرتی نہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، مطلب اس میں جو ہے وہ اس حدیث میں اس کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن کھڑے ہوئے پانی میں جس سے ہمارا جو ہے وہ مقصد بھی طہارت حاصل کرنا ہو، پاکی حاصل کرنا ہو، ہم اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کا ہمارا جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کا جو ہے وہ اس کے صدقے ہمیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حدیث کو اپنے جو ہے وہ جتنا ادنا سا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، ہم اس کو جو ہے وہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے صدقے جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین کہ ہرگز تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے جو جاری نہ ہو، پھر اس پانی میں غسل کرنا ہے۔ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑا ہوا پانی، اس میں ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات جو ہے جیسے ٹیوب ویل ہو گئے، اس میں پانی جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے تالاب ہو گئی، نہریں ہو گئی، جن کا پانی جو ہے وہ اسی چیز میں کھڑا رہتا ہے، اور وہ آگے جاری پانی نہیں ہے، تو اس میں پانی میں جو ہے وہ پیشاب نہ کرے، اور کیونکہ وہ پانی سارا نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آگے فرما دیا کہ اس پانی میں غسل بھی کرنا ہے، کہ آپ لوگوں نے اس پانی میں اگر غسل بھی کرنا ہے نا، مطلب اس سے مراد آپ کی پاکی حاصل کرنا ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ یہ
نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ جیسے بڑے بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں، ان میں جو ہے وہ یہ جاری پانی ہے، یہ پانی جو ہے وہ بہتا رہتا ہے، یہ پانی جو ہے وہ پاک ناپاکی چیز کو جو وہ بہا دیتا ہے اور اس میں گندگی ٹھہرتی نہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، مطلب اس میں جو ہے وہ اس حدیث میں اس کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن کھڑے ہوئے پانی میں جس سے ہمارا جو ہے وہ مقصد بھی طہارت حاصل کرنا ہو، پاکی حاصل کرنا ہو، ہم اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا ہمارا جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کا جو ہے وہ اس کے صدقے ہمیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حدیث کو اپنے جو ہے وہ جتنا ادنا سا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا فرما دیا، ہم اس کو جو ہے وہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے صدقے جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی جو ہے وہ نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور جس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک چھوٹی سے چھوٹی جو ہے وہ دینی مسائل، فقہی مسائل جو ہیں عورتوں کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ نماز کے حوالے سے یا ہوں طہارت کے حوالے سے، وہ آپ تک پہنچا سکوں اور اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اور اپنے جو ہے نا وہ بچوں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ میرا جو ہے وہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل گھر بیٹھے ہی سیکھ سکیں۔ آج کل بہت سے ایسے مسائل ہیں جو عورتوں سے ریلیٹ ہیں، جو ہم جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ہمیں نہیں اتنا نالج، تو میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سب سے آگاہ کروں گی، اور شروع انشاءاللہ تعالی ہم طہارت کے بیان سے کریں گے۔ یہ اثار سنن حدیث کی کتاب ہے اور ہم اس سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حمید، فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم طہارت کے بیان سے سٹارٹ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں جو ہے وہ ہمارا اس کتاب کو پڑھنے کا صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اور ان کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینے جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ سے لبریز فرمائے اور ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ جو بھی میرا یہ چینل دیکھتے ہیں جو سبسکرائب کرے اور اس کو لائک شیئر بھی کرے اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم گھر بیٹھے اچھی سے اچھی دینی معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ یہ بہت ہی آج کل تو بہت آسان دور ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ موبائل کھولتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ایسے آ جاتی ہے۔ لیکن ایسے جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں اور بحوالہ حدیثیں آپ کے سامنے شیئر کروں اور آپ جو ہے وہ آپ کا نالج بھی انکریز ہو تاکہ آپ بھی آگے بھی کسی کو بتا سکیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے جو جاری نہ ہو، پھر اس پانی میں غسل کرنا ہے۔ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑا ہوا پانی اس میں ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات جو ہے جیسے ٹیوب ویل ہو گئے، اس میں پانی جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے تالاب ہو گئی، نہریں ہو گئی، جن کا پانی جو ہے وہ اسی چیز میں کھڑا رہتا ہے اور وہ آگے جاری پانی نہیں ہے، تو اس میں پانی میں جو ہے وہ پیشاب نہ کرے، اور کیونکہ وہ پانی سارا نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آگے فرما دیا کہ اس پانی میں غسل بھی کرنا ہے، کہ آپ لوگوں نے اس پانی میں اگر غسل بھی کرنا ہے نا، مطلب اس سے مراد آپ کی پاکی حاصل کرنا ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ جیسے بڑے بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں، ان میں جو ہے وہ یہ جاری پانی ہے، یہ پانی جو ہے وہ بہتا رہتا ہے، یہ پانی جو ہے وہ ناپاکی چیز کو جو وہ بہا دیتا ہے اور اس میں گندگی ٹھہرتی نہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، مطلب اس میں جو ہے وہ اس حدیث میں اس کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن کھڑے ہوئے پانی میں جس سے ہمارا جو ہے وہ مقصد بھی طہارت حاصل کرنا ہو، پاکی حاصل کرنا ہو، ہم اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا ہمارا جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کا جو ہے وہ اس کے صدقے ہمیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حدیث کو اپنے جو ہے وہ جتنا ادنا سا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، ہم اس کو جو ہے وہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے صدقے جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین کہ ہرگز تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے جو جاری نہ ہو، پھر اس پانی میں غسل کرنا ہے۔ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑا ہوا پانی اس میں ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات جو ہے جیسے ٹیوب ویل ہو گئے، اس میں پانی جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے تالاب ہو گئی، نہریں ہو گئی، جن کا پانی جو ہے وہ اسی چیز میں کھڑا رہتا ہے اور وہ آگے جاری پانی نہیں ہے، تو اس میں پانی میں جو ہے وہ پیشاب نہ کرے، اور کیونکہ وہ پانی سارا نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آگے فرما دیا کہ اس پانی میں غسل بھی کرنا ہے، کہ آپ لوگوں نے اس پانی میں اگر غسل بھی کرنا ہے نا، مطلب اس سے مراد آپ کی پاکی حاصل کرنا ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ جیسے بڑے بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں، ان میں جو ہے وہ یہ جاری پانی ہے، یہ پانی جو ہے وہ بہتا رہتا ہے، یہ پانی جو ہے وہ ناپاکی چیز کو جو وہ بہا دیتا ہے اور اس میں گندگی ٹھہرتی نہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، مطلب اس میں جو ہے وہ اس حدیث میں اس کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن کھڑے ہوئے پانی میں جس سے ہمارا جو ہے وہ مقصد بھی طہارت حاصل کرنا ہو، پاکی حاصل کرنا ہو، ہم اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا ہمارا جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کا جو ہے وہ اس کے صدقے ہمیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حدیث کو اپنے جو ہے وہ جتنا ادنا سا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، ہم اس کو جو ہے وہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے صدقے جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔